سب پہ نظر اندر کی خبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ A1 ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نیلم ارشد۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ کورونا کیسز میں اضافے کے بعد لاہور، ملتان، راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کر دیا گیا۔ ان علاقوں میں اسپتال اور میڈیکل اسٹورز کھلے رہیں گے۔ دودھ، مرغی گوشت کی دکانیں، بیکریز صبح 7 سے شام 7 بجے تک کھلی رہیں گی۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کا اطلاق 19 نومبر تک رہے گا۔ پنجاب کے وسطی علاقوں میں سردی کی آمد کے ساتھ ہی دھند اور اسموگ میں اضافہ ہو گیا۔ لاہور اور گرد و نواح میں بھی اسموگ کی تہہ چھانے لگی۔ شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، سردی میں بھی اضافہ جاری۔ اسکردو میں درجہ حرارت -7 ڈگری سے گر گیا۔ محکمہ موسمیات کی شمالی علاقہ جات کشمیر، بلوچستان، KPK میں سردی میں اضافے کی پیشگوئی۔ الیکشن کمیشن نے ارکان سینٹ کے اثاثوں کی تفصیلات جاری کر دی۔ سینیٹر تاج آفریدی 1 ارب 22 کروڑ اثاثے کے ساتھ امیر ترین سینیٹر۔ وفاقی وزیر فروغ نسیم کے بینک اکاؤنٹ میں 17 کروڑ روپے۔ سینیٹر رضا روانی کی اہلیہ کے پاس 238 تولہ سونا۔ رحمان ملک کی لنڈن میں 13 لاکھ پاؤنڈز کی پراپرٹی۔ اعظم سواتی کے اثاثے 81 کروڑ روپے سے زائد۔ سینیٹر سراج الحق کے کل اثاثے 28 لاکھ روپے نکلے۔ گلگت بلتستان میں انتخابات کے لیے پولنگ میں چند دن باقی۔ انتخابات کی گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی۔ امیدوار ووٹروں کو اپنی طرف کرنے میں مصروف۔ سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی بھی اپنے امیدواروں کے حق میں مہم۔ مہنگائی نہیں، اپوزیشن پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ معاشی اشاریے مثبت ہیں۔ 2 سال میں معیشت کو پیروں پر کھڑا کر دیا گیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومتی ٹیم میڈیا پر معاشی کامیابیاں اجاگر کرے۔ وزیر اعظم عمران خان کا معاشی سیاسی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب۔ کہا، اپوزیشن اپنی سیاست بچانے کے لیے عوام کو گمراہ کر رہی ہے۔ عوام کو بتایا جائے کہ سابقہ غلط پالیسیوں کا خمیازہ عوام بھگت رہے ہیں۔ گلگت بلتستان میں الیکشن میں کلین سویپ کی پیشگوئی کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ سوات اور حافظ آباد کے جلسوں سے ثابت ہو گیا کہ عوام کا ہم پر اعتماد قائم ہے۔ بلوچستان کے ضلع پشین میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے تاجر رہنما لاداد ترین جاں بحق ہو گئے۔ واقعے کے خلاف انجمن تاجران بلوچستان نے آج کوئٹہ اور پشین میں شٹ ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ وزیر داخلہ اعجاز شاہ نے ANP کے رہنما میاں افتخار سے معذرت کر لی۔ اعجاز شاہ کے متنازع بیان پر ANP نے وزیر کے استعفے تک اسلام آباد میں دھرنا دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اعجاز شاہ پرویز خٹک کے ساتھ باچا خان مرکز پہنچے۔ جرگے کے بعد امل ولی خان نے پختون روایات کے تحت معذرت قبول کرنے کا اعلان کیا۔ وزیر دفاع پرویز خٹک نے ANP کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ کابینہ کو مختلف شعبوں میں دی جانے والی سبسڈیز اور گرانٹ پر بریفنگ دی جائے گی اور وفاقی کابینہ کو کورونا کی موجودہ صورتحال سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف وفد کے ہمراہ 2 روزہ سرکاری دورے پر آج پاکستان پہنچیں گے۔ جواد ظریف صدر عارف الوی، وزیر اعظم عمران خان سے ملاقاتیں کریں گے۔ باہمی تعلقات سمیت افغان امن عمل پر تبادلہ خیال کریں گے۔ پاک ایران سرحدی امور، منشیات و انسانی اسمگلنگ پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اور امریکی اٹارنی جنرل نے پولنگ میں مبینہ بے قاعدگیوں کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ امریکہ بھر میں پروسیکیوٹر کو خط بھیج دیا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ خط کا مطلب یہ نہیں کہ بے قاعدگیوں کے ٹھوس ثبوت ہیں۔ صدارتی الیکشن میں شکست پر صدر ٹرمپ نے دھاندلی کے الزامات لگائے تھے۔ A1 ٹی وی سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.a1tv.pk۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں YouTube، ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔
ون ٹی وی، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔